السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے چند قواعد، چند آیات کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، باقاعدہ طور پہ اس کو ہم شروع کریں گے، آہستہ آہستہ سبق کو بڑھائیں گے۔ الحمد للہ الذی انزل، میم ساکن کا اظہار، لفظ اللہ کے لام کو باریک اور ذی پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، علا مد اصلی، عب با پہ قلقلہ، کتا مد اصلی، ولم میم ساکن کا اظہار، یج جیم پہ قلقلہ، علہ ہو مد اصلی، عوج قیما لینذر۔ یہاں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہاں سکتہ ہو رہا ہے۔ سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں اپنے سلسلہ سوال و جواب کے اندر بتا چکا ہوں کہ وقف کے انداز میں ٹھہرنا، ٹھیک ہے، جیسے وقف کیا جاتا ہے کسی کلمہ پر، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا لمبا ٹھہرا جاتا ہے وقف سے، یعنی کہ سانس ٹوٹے بغیر پھر اگلا جو ہے کلمہ بھی ساتھ پڑھنا۔ مثال کے طور پہ ادھر وقف کیسے ہوگا؟ عوجا، تو عوجا پہ جب میں وقف کروں گا تھوڑی دیر ٹھہروں گا، لیکن سانس نہیں میرا ٹوٹے گا، اسی سانس میں میں پڑھوں گا قیما لینذر، اس کو سکتہ کہا جاتا ہے۔ روایت حفص میں 4 سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم روایت پڑھتے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، اس میں صرف 4 سکتے ہیں جہاں سکتہ، جن کلمات میں سکتہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سورۃ یاسین میں ہے، من مرقدنا ھذا، یعنی کہ نا پہ، اور سورۃ القیامہ پہ ہے، ٹھیک ہے، وقیل من راق، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ المطففین میں کلا بل رونا، ٹھیک ہے، بل پہ میں نے سکتہ کیا، اور یہاں عوجا، یہ چوتھا ہے۔ اچھا جی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ینذر، اور را کو موٹا ادا کریں گے، بأسا، نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، شدی یا مدہ، دم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، من لدنہ نون ساکن کا ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، وَيُبَشِّرُ، را کو موٹا، مؤمنی، حمزہ کو جھٹکے سے، لیکن قلقلہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، نہیں، مؤمنی، نی یا مدہ ہے، نلذی یا مدہ ہے، یعملو، لو و مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، حا مد اصلی ہے، ان نون مشدد پہ غنہ، لہم میم ساکن کا اظہار، اج جیم پہ قلقلہ، غن را کو موٹا نون تنوین کا اظہار، حسنا، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں 2 زبر کو الف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ما کی سی مد اصلی، یا مدہ، فی یا مدہ، ابدا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بتایا ہے میں نے وقف کا انداز۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، نون ساکن کا اخفا، را کو موٹا، ذی یا مدہ، قاف کو موٹا، الف مدہ، لُتَّخَ، خا کو موٹا، ذَاللَّهُ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، ولدا، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، ما الف مدہ، لہم بھی،
میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا کرتے ہیں۔ ہی مد اصلی ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، عل میوں نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، ولا الف مدہ ہے، لی آبائہم، آ مد اصلی، با پہ مد واجب ہے، ہم جب وقف کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، ملانے کی صورت میں بھی غنہ نہیں ہوگا، وقفاً وصلاً غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن کا اظہار ہے۔ کبغت را کو موٹا، کلمتن نون تنوین کا اخفا، تخ خا کو موٹا را کو موٹا، من نون ساکن کا اظہار، اف و مد اصلی ہی ہم، میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ این یقو نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، قاف کو موٹا، واو مدہ، لو و مدہ، الا الف مدہ، کذبا مدے، یعنی کہ جب ہم وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، الف مدہ کی طرح۔ اچھا جی، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، فلعلک با مد اصلی، خا کو موٹا، عن نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نفسک علی آثا مد جائز ہے، آثا مد اصلی دونوں جگہ، اور را کو باریک پڑھیں گے، ہی میم ساکن کا اظہار، علم یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، یؤمنو واو مدہ ہے حمزہ کو جھٹکے سے، بہا مد اصلی، دی یا مدہ، اسفا وقف کی صورت میں دو زبر کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں، اب مکمل جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔